نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج آیت نمبر 26 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ شروع میں جو چند آیات ہیں اس میں بیسکلی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں اور اس کے مقابل میں اس کے برعکس دنیا والے جو مٹیریلسٹک زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں جب بات ہوگی تھوڑی سی ڈیٹیل میں، پھر اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ جو انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے بڑے بڑے غلط کاموں سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں حرام مال کھانے سے بھی منع فرمایا ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کے بعد ہی یہ آیت ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی، تو یہ ساری چیز اس طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو آیات چل رہی ہیں اس میں مطلب وراثت کا بھی حکم بتایا، عورتوں کے ساتھ نکاح اس طرح سے زبردستی نکاح کرنے کا بھی منع فرمایا، دو بہنوں کی منع فرمائی، اور اس کے علاوہ وراثت میں مطلب جو یتیم کا مال ہوتا ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیال رکھنے کا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو اب آیت نمبر 26 میں اس طرح سے ایک طریقے سے انسان کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ یہ سارے جو احکامات ہیں یہ آپ کی زندگی اچھی اور بہتر بنانے کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان احکامات کو بتانے سے، کتاب میں ڈالنے سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے اوپر مہربانی کریں۔ یعنی کسی کی مہربانی ہوتی ہے نا کہ کوئی اپنی ڈیوٹی، اپنی چیز کے علاوہ ایکسٹرا آپ کے لیے ایفرٹ کرے کہ ہاں یہ میں لسٹ لکھ کے دیتی ہوں، آپ اس کو فالو کرو گے تو پھر آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو آیت نمبر 26 میں یہی فرمایا جا رہا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، یعنی ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یرید جو ہے وہ یا سے شروع ہو رہا ہے نا، یعنی وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیبینا، لیے یو اس کے بینہ کے بیان کرے، لکم تمہارے لیے۔ کیا بیان کرے، کیا آبویس کرے؟ بیان کا وہی ہے بین، اور اس کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ اوپنلی، کھلے عام، واضح کر کے، تاکہ واضح کر دے تمہارے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، و اور یہدیکم بھی یا سے شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ ہدایت دے تم کو، حدیث ہے نا ہدالیہ، کہ وہ بیان کرے ریٹن فارم میں تمہارے لیے اور تمہیں ہدایت دے۔ کس طریقے سے؟ سنن الذین، سنت پر، طریقے پر ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں تک کا میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سٹوریز جو پروفٹس کی استعمال کریں گے یا اچھے لوگوں کی پاسٹ میں سے، کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ بات بتائیں تو صرف ان کو ہم سٹوریز یا لوگوں کے طریقے ایسے بس سمجھ کے ان کی لائف سٹوری پڑھ کے نہ ہم سمجھ جائیں، بلکہ ان کے طریقوں پہ، سنت سے ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بولتے ہیں ہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل، تو اسی طریقے سے سنن کا مطلب ہوتا ہے کسی کا طریقہ۔ تو ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو صالح لوگ تھے، ان سے سیکھنے کی چیزیں، سیکھنے والی، اور ظاہر ہے جو برے لوگ تھے ان سے بھی نیگیٹو رول ماڈل بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیسکلی یہاں پہ بتا رہے ہیں ابھی تک کہ ارادہ کرتا ہے اللہ لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تم کو، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کی سنت کے مطابق جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور کیا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ یتوب علیکم، تم پر مہربانی کرے۔ یتوب
توبہ جو ہے نا دونوں معنی ہوتے ہیں. جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے معافی مانگنے کے لیے اور وعدہ کرنے کے لیے کہ اب وہ نہیں کرے گا غلط کام. اور جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے توبہ، تو گویا اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے انسان کی توبہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا اس کے حال کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے، اس پر رحم کرنے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہتا ہے تم پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تمام علم رکھنے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو میرے جیسا بندہ کوئی بتائے کہ یہ کرنے کے کام ہیں اور یہ میں لکھ کے آپ کو دے رہی ہوں لسٹ، اور یہ کریں آپ، تاکہ پھر آپ گائیڈ ہو جائیں گے کہ اس طریقے سے اپنے گھر کے کاموں کو کرنا ہے یا اسکول کے کام کو کرنا ہے. اور کوئی ٹیچر بچوں کو یہ چیز بھی بتائے گی کہ اچھا پہلے دیکھو اسٹوڈنٹس گزرے تھے، انہوں نے اس طرح سے پڑھائی کی تھی تو فائدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا میں لوگوں کی طرف سے نالج ملنا ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن کہاں تو اللہ تعالیٰ سے نالج ملنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ کے پاس تمام علم ہے، بالکل کلیئر. ایسے ہی یعنی اتنا آپ کانفیڈنس سے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو مان سکتے ہیں کہ آپ کو یہ شک ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ اس کی نالج میں کوئی کمی ہو یا اس کی آبزرویشن میں کوئی کمی ہو کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کرنے کو، لیکن ایسا تو نہیں کہ کہیں غلطی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی چیز بتا رہے ہوں تو اتنا کامل، اتنا کمپلیٹ علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اتنی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز کرنے سے اس طرح سے فیل ہوگا لیکن اینڈ میں فائدہ ہمارا ہوگا. تو جس چیز کے لیے اتنی بڑی اتھارٹی آپ کو بول رہی ہو کہ یہ کر لو، پھر تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، سکسیس ہی سکسیس ہے. ٹھیک ہے. اور تم پر مہربانیاں ہی مہربانیاں ہوں گی. تو دنیا میں اگر ہمیں کوئی بول دیتا ہم کہیں کہ وہ اس سے تو ہمیشہ اسٹاک ایکسچینج میں جو بھی اس نے کیا ہے فلانا، اس سے تو اس کا تو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، تو I'm going to follow جو کہتا ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمپلیٹ علم والے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں قرآن کے مطابق زندگی گزار لو. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا ہدایت ہی ہدایت ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر اگلی آیت میں سملر آیت ہے 27 میں، واللہ، اور اللہ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ مہربانی کرے تم پر. یعنی اب اس آیت میں انٹرسٹنگلی پچھلی آیت میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کیا کیا چاہتے ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ایمفیسائز کر سکیں کہ آن دس ہینڈ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اس کے برعکس دنیا والے کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یتوب علیکم، تم پر مہربانی کی جائے، اور یریدو، اور ارادہ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، الشہواتی، شہوات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، جو چیزوں کرنا چاہتے ہیں اسی کو فالو جو کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، ان، کہ، تمیلو، کہ تم انکلائن ہو جاؤ، تم ایک طرف مڑ جاؤ، میلن عظیما، مڑنا بہت بڑا. تمیلو جو نا میلان کا بھی لفظ کہ اس طرف میلان ہو جائے، انکلینیشن، ادھر انکلائن ہو جائے، کسی کا تمہارا جھکاؤ اس طرف ہو جائے. اور عام طور پر نیگیٹو کنوٹیشن میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو صرف اپنی نفس کی پوجا کرتے ہیں، یا مطلب شہوات کو فالو کرتے ہیں. شہوات ہوتا ہے خواہشات یا ڈیزائرز، یا جو بھی انسان کا جس چیز کا دل کرے بس وہی زندگی گزارتے ہیں. اور آج کے دن میں بھی ہمیں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو وہ کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی زندگی ایک ہی بار جینے کے لیے ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ بیلنس لائف گزارنی چاہیے، ہر حکم ماننا ضروری نہیں ہے، بس اللہ کو مانا ہے کافی ہے. جبکہ ہم اس طرح کی آیات بھی پڑھ چکے ہیں کہ دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میں جو ہے وہ تھوڑی سی ایمبرائڈری بھی کروں گی اور تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ دیتی جاؤں گی. ایک انسان جو ٹیسٹ میں واقعی پاس ہونا چاہتا ہے
وہ اپنی منمانی نہیں کرے گا کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ کے اپنا بال بناؤں گی، اور اس کو صرف یہ لگا ہوا ہوگا کہ میں ان 2 گھنٹوں میں اپنا ایگزام پیپر کر لوں۔ اگر اس نے تیاری بھی کی ہوگی اور اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک ہوگا، اور اسے اس اپنے ریوارڈ کے اوپر جس کی نظر ہوگی، اپنی گول کے اوپر کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور ول پاور خود ہی انسان کا بن جاتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے کہ جو چیزیں کرنی ہیں وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، ضروری تو نہیں ان 2 گھنٹوں میں ٹائم ویسٹ کروں۔ لیکن جو دنیا میں اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک آخرت ہے، ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ایمان ایک الگ چیز ہے نا، کسی چیز پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اسلام اور ایمان، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کو اچھی طریقے سے انسان سمجھ نہ پایا ہو کہ آخرت کتنی امپورٹنٹ ہے، تو وہ دنیا میں اپنا وقت برباد کرے گا، اور پھر وہ دنیا میں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو اس طرح سے ایمان ہی نہیں ہے نا، جنت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اگر ہمیں ایسا نہیں نظر آئے گا تو ہمیں یہی ہوگا کہ نہیں، قرآن میں تھوڑا سا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر اس سے بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے فالو کرنا، لوگ منہ پر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یعنی ٹھٹا اڑا رہے ہو، کسی کا مذاق کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، تو انسان یہ بولتا ہے کہ چلو اتنا بھی کیا ہو گیا، اور نماز کبھی مس ہو گئی تو بھی اسی طرح کے سینٹینس۔ تو جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ مجھے ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں، مجھے اتنا ہی ویڈیو گیم کھیلنا ہے، اتنا ہی ٹی وی دیکھنا ہے، اتنی ہی مجھے گھرداری مطلب کرنی ہے، میں اتنا ہی بزی رہوں اس چیز میں، اور اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرائیورٹی نہیں دیتا، تو پھر اس کو جو دوسرے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا دین، وہ بھی نہیں اچھے لگتے ہیں۔ اس کا دل کرتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اپنے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنی گلٹ کانشیس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اسی لیول پہ کریں، کیونکہ ان کو اپنے گناہ کی ریئلائزیشن زیادہ فیل ہوتی ہے جب کسی اور کو دین پر زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 27 میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ارادہ رکھتا ہے یہ سب آپ کو بک کے فارم میں دے کے، یہ ساری چیزیں کلیئر کر کے، کہ اللہ تعالیٰ تو ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر توجہ فرمائیں، آپ کے اوپر مہربانی کریں، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ان کا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ کو جھکاؤ دے دیں، لوگوں کو بہت زیادہ جھکاؤ، یعنی انکلائن کر دیں اسی طرف، اسی لائف سٹائل کی طرف جو ان کا لائف سٹائل ہے۔ اب وہ جھکاؤ زیادہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پہ اگر ایک سیدھی پاتھ پہ چل رہے ہوں گے تو شروع میں تو آپ کو نہیں ریئلائز ہوگا، کیونکہ جیسے کوئی لائن ہوتی ہے اور اس پہ شروع میں جب اگر آپ اینگل 10 ڈگریز کا بھی بنائیں تو اتنا ریئلائز نہیں ہوگا آپ کو، لیکن جیسے جیسے وہ لائن بڑی ہوتی جائے گی، آپ کہیں اور نہیں بھی مڑیں گے تو آپ دیکھیں کہ ڈسٹینس جو ہے وہ دونوں لکیروں میں کتنا ہو جائے گا۔ جب اینگل یا بیچ میں جو زاویہ ہوتا ہے اس کو 10 یا 20 ڈگریز بھی آپ کریں تو اگر اس لائن کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے تو وہ اصل راستے سے بہت دور، میلانن عظیمہ، یعنی ایسا میلن عظیمہ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں اور لوگوں کو دیکھ کر، میجورٹی کو دیکھ کر یا زندگی رنگا رنگی دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ ان لوگوں کو فالو کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ اپنی مٹیریلسٹک زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گھر، گاڑی، بنگلہ، مزید پیسہ کیسے حاصل کریں، اور اسی تگ و دو میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہمیں چیزیں کیسی چاہیے، ہمیں جانا کہاں کہاں ہے، تصویریں کیسی کھنچانی ہیں، جوتا کیسا چاہیے، کپڑا کیسا چاہیے، باقی سب چیزوں کی طرف توجہ ہے سوائے اللہ کی طرف۔ پھر آگے 28 میں اسی سملر ٹاپک ہے، اسی ٹاپک کا کلوجر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے ہمارے لیے، اس کا یرید اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ان کہ یخفف، خفیف کا لفظ بیسی سے کم کرنا، خفی چھوٹا کرنا، ہلکا کرنا، کہ کم کر دے تم پر، عنکم تم سے، یعنی بوجھ،
و اور خلقہ تخلیق دیا گیا، بنایا گیا، انسان ضعیفہ، ضعف یعنی کمزور، ضاد عین فا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کمزور بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے اوپر سے بوجھ ہلکے ہو جائیں۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ٹیمپٹ ہو جائے گا، تو ان کو انسان کو واضح کر کے وارن کیا گیا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، ٹیمپٹ نہ ہو جانا۔ دوسرا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمزوری کی بات کریں کہ انسان فزیکلی بھی کمزور ہے، ایج کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، بیماری کے ساتھ کمزوری آ جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اچھا خاصا ہوتا ہے انسان لیکن 10-20 سالوں کے اندر بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ ایک تو ایموشنلی میں نے آپ کو بتا دیا کمزور، کہ اور لوگوں کو امیر دیکھے گا، خوبصورت دیکھے گا، مٹیریل زندگی، خوشگوار زندگی گزارتے دیکھے گا، تصویریں دیکھے گا، تو اس کا دل کرے گا، کمزور ہو جائے گا اس کا دل کہ میں بھی ایسی زندگی گزاروں۔ فزیکلی کمزوری ایسی ہے کہ انسان واقعی پیدا بھی کمزور ہوتا ہے، اور ایسے جیسے ایج کرتا جاتا ہے اور اس کے اندر یا بیماری آتی ہے یا بڑھاپا آتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ مینٹلی کمزوری کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر جو احکام ہیں ان کو لائٹ رکھ کر۔ کس طرح لائٹ رکھ کے؟ کیونکہ جو ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں بہت سارے رواج جو ٹریڈیشنز ہم نے بنا لی ہیں وہ ہم نے اپنے اوپر خود مشکلات بنائی ہیں، جیسے جہیز کی مشکل ہے۔ اب اگر یعنی ہم اسلامی طور پر نکاح دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ نکاح برکت والا ہے یا وہ شادی برکت والی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہوا ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنی مشکل بنا لی ہے، لونز لے کے لوگوں کو شادیاں کرنی پڑتی ہیں اپنے بچوں کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جہیز کیسا ہو، کتنا ہو۔ اگر لڑکا مان بھی جاتا ہے کہ جہیز نہ ہو، اس کے ماں باپ نہیں مانتے، ہم نے خود اپنے لیے ڈیفیکلٹیز بنا لی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی تھی، صرف لڑکے کے لیے تھا کہ وہ مہر ضرور دے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی عورتوں کو لائف اتنی مشکل کی ہوئی تھی، جیسے یہود اور منافقین کی بات ہے کہ یہود جو ہے وہ پیریڈز کے درمیان میں اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے کہ ان کے ہاتھ کا نہ بنا ہوا کھانا کھاتے تھے، نہ ان کو گھر میں رہنے دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کی کہ نہیں، اس سورہ بقرہ میں آیت بھیجی کہ اس حالت میں عورت کو صرف پرسنل تعلق کے علاوہ باقی ویسے ہی نارمل زندگی گزارے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ منافق اور یہود کافی ناراض ہوتے تھے جیسے جیسے احکامات آتے تھے کتاب میں، جیسے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے جا رہے ہیں، بیان کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا میں لوگ تھے ان کو پسند نہیں آتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں تو دنیا میں کن لوگوں کو پسند آتا ہے جب آپ کہیں کہ ٹریڈیشنز نہ بڑھاؤ یا مہندی نہ کرو، یا اگر آپ کسی سے کہیں کہ سالگرہ اس لیول پہ نہ کریں تو لوگ بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات کی جو اسپرٹ ہوتی ہے کہ خرچ کس لیول پہ کرنا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں دنیا میں، اس کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے۔ یہ سارے جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر مطلب اس طرح سے غور و فکر کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور وہ سارے جو احکام آتے تھے کہ سوتیلی جو مائیں تھیں ان سے وہ لوگ یا تو پیشہ کرواتے تھے یا چاہے تو نکاح کر لیتے تھے یا زبردستی کسی اور سے نکاح کروا دیتے تھے، وراثت کے مال کی طرح آتی تھی۔ اللہ نے آسانی کر دی کہ عورتوں کو ابھی وراثت میں حصہ دیا، اور یہ بات بہت بری لگی تھی جو عرب کے لوگ تھے اس زمانے میں، کیونکہ وہ ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کرتے تھے نا عورت کو، کہ وراثت میں آ جاتی تھی سوتیلی ماں بھی، یا جو ہے وہ ان کو حق مہر بھی نہیں دیتے تھے، 2 بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے، اور یا پھر جو ہے وہ بیچ دیتے تھے جو بھی ان کے ہاتھ میں آتے تھے وراثت میں، جو بھی عورتیں آتی تھیں، اور کسی اور سے شادی کرا کے حق مہر بھی خود رکھ لیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دین نے عورتوں کو آزادی دی، آسانی کی، جیسے مطلقہ کو الاؤ کر دیا شادی کرنا،
یا جو ہے بیوہ کو اپنی عدت کے بعد، یہ ساری چیزیں تھیں جو عرب والوں کو اور منافقین کو اور اہل کتاب کو پسند نہیں آتی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ انفلوئنس نہ ہونا اور لوگوں سے، کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے اوپر پریشر ضرور ڈالیں گے، لیکن یہ سب کچھ تمہارے اوپر تمہاری آسانی کرنے کے لیے باقاعدہ کلیئرفائی ہو کے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. پھر آگے اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ، حمزہ کاف لام سے اکل کھانا، اموالکم مال تمہارے، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے نہ کھاؤ. پہلے میں اس کی وضاحت کر دیتی ہوں. باطل طریقے سے مطلب ہوتا ہے جھوٹ، غلط طریقے سے کھانا. اب اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں حرام مال کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ممانعت کی ہے، اور یہ سارے احکامات آتے جا رہے ہیں جیسے جیسے مسلمان سیٹل ہوتے جا رہے ہیں اپنی لائف میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یاد دلاتے ہیں، جس سے کہ ہم حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا، حرام مال کے بارے میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان حرام مال کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے صدقے سے ریلیٹڈ بھی، کہ جو حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا. تو آپ دیکھیے کہ جو مال جس سے نہ صدقہ قبول ہو رہا ہے، نہ دعا قبول ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ انسان جو حرام مال کھاتا ہے تو پھر نہ وہ جنت میں جا سکے گا. تو اس طرح کی دنیا کے فائدے کا، اس طرح سے دنیا کمانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آخر اتنی محنت زندگی میں کرنی ہے تو انسان اپنی انرجی کو ادھر چینلائز کرے جس سے اس کو اینڈ میں جنت ملے گی. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا ہے، اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم، سوائے اس کے کہ ان کے تکونا ہو تجارتاً، تجارت یعنی لین دین، یعنی ٹریڈ. کس طرح ہو ٹریڈ؟ عن تراضٍ منکم، دونوں کے راضی ہونے سے، یعنی دونوں پارٹیز کے رضامندی کے ساتھ. ترد جو ہے نا، تو ردو سے ہے، را ضاد واو، یعنی رضامندی، رضا، خوشی. اب اس کا کیا میننگ ہے کہ مطلب ایسا ٹریڈ نہ ہو، یعنی یہ بھی باطل طریقے میں کاؤنٹ ہوگا کہ جو ٹریڈ، جو لین دین کسی کو پریشر میں ڈال کے لیا جائے، یا جیسے مطلب جیسے رشوت ہے، ٹھیک ہے، اس میں بظاہر تو راضی ہوتے ہیں دونوں پارٹی، لیکن ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے نا، ایک پریشر. اسی طرح سود ہے، مجبوری کی حالت ہوتی ہے تو ہاں کہہ کر بندہ لیتا ہے، لیکن وہ کوئی رضامندی، خوشی تو نہیں ہوتی ایک سائڈ کو. بالکل اسی طریقے سے مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنا، کسی کو غلط مال، خراب مال دینا، تو اس وقت لینے والے کو تو نہیں پتہ ہوتا اس کے ساتھ کتنی بے ایمانی کی جا رہی ہے، یا کچا مال دیا ہے، خراب مال دیا، یا صحیح نہیں ناپا تولا کوئی بھی چیز. تو کوئی بھی چیز ہے، چاہے آپ جوئے کو بھی دیکھ لیں، بظاہر جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ ہی بندہ کھیلنا شروع کرتا ہے، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو یہاں پہ منع کر کے بلکہ کلیریفائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بالکل ہی پہ سٹاپ لگا سکتے تھے کہ اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو ہم سمجھتے کہ ہاں حرام مال. لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ ٹریڈ بھی ہو، لین دین بھی ہو، تو ایسی ہو کہ رضامندی، دونوں پارٹیز راضی ہوں اس چیز میں. اب راضی ہوں سے عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ راضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بظاہر تو راضی تھا، ٹھیک ہے، اس نے سوچ سمجھ کر ہی سود لیا تھا، سود دینے کی بات کی تھی، یا اس نے سوچ سمجھ کر ہی رشوت دینے کی بات کی تھی، یا زیادہ پیسے دینے کی بات کی تھی. تو بات یہی ہے کہ اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ باطل طریقے کے ساتھ ہی اس چیز کو پیش کر رہے ہیں کہ کوئی زبردستی والا سودا نہ ہو، یا کوئی اس طرح کی سچویشن میں نہ بندے کو ڈالیں کہ اس کو زبردستی دینے پڑ رہے ہیں اور اس کی اس میں خوشی شامل نہیں ہے، یا اس کی سیٹسفیکشن شامل نہ ہو. پھر آگے اسی آیت کا حصہ ہے، وَلَا، اور نہ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم قتل کرو اپنے نفسوں کو.
اب اس میں مفسرین نے 3 قسم کے معنی بتائے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو کا میننگ اسی آیت سے کنیکٹڈ ہے. وہ کس طرح کہ جب کسی بھی سٹی میں کنٹری میں آپ دیکھیں گے کہ باطل غلط طریقے سے حرام پیسہ کمانے کی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ تو پھر کرپشن رفتہ 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 بڑھتی جاتی ہے. اس طرح کہ وہ لینے والا شروع میں تو سوچے گا کہ ٹھیک ہے آسانی ہو گئی ہے میں زیادہ مال کما رہا ہوں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں بھی بیک ہوم کہ گورنمنٹ آفیسرز اگر لیتے ہیں تو پھر اس طریقے سے پھر وہاں پہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ان کے ہی کام ہوتے ہیں جو اوپر ان کو پیسے کھلائے جاتے ہیں. پھر لوگوں میں عوام الناس میں بھی ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے, ان کو پتہ ہوتی ہے کہ اچھا ان کو پیسے کھلانے سے ان کا کام ہوتا ہے, پھر بس ان کا ہی کام ہوتا ہے جو پیسے کھلا سکتا ہے. تو پھر رفتہ رفتہ یہ چیز ادارے اتنے کرپٹ ہوتے جاتے ہیں کہ کام کروانا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور کنٹری جو ہے وہ مطلب بالکل مشکل میں آ جاتی ہے اور وہی حالات ہو جاتے ہیں, بالکل پسماندہ ہو جاتی ہے. تو ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اس میں ولا تقتلوا انفسکم کا یہی میننگ ہے کہ جب حرام کام کرو گے, حرام مال کماؤ گے تو ایونچولی آگے جا کے یہی ہوگا کہ الٹیمیٹلی اپنی ہی مت ماری جائے گی. تم اپنے ہی آپ کو مارو گے, اپنی ہی زندگی کو مشکل کر دو گے, اپنی ہی زندگی کو خراب کر دو گے, اپنے مطلب قتل و غارت ہوگی. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کرپشن کا اینڈ رزلٹ اتنی برے حالات تک پہنچ جائے گا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنلی اپنا ہی نقصان کرو گے. باقی جو میننگ ہے دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ اگر اس کو الگ سے بھی لیا جائے اس فریز کو ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو, تو اس میں یہ 2 معنی نکلتے ہیں کہ یا ایک تو یہ کہ خودکشی نہ کرو, ٹھیک ہے, جس میں بھی اسکالرز نے اس طرح کنیکشن بتایا ہے کہ ظاہر ہے اگر انسان کچھ لوگ حرام کمائی کریں گے تو ایونچولی مسئلہ اتنا آ جائے گا کہ اتنی پولرائز ہو جائے گی کمیونٹی کے, کچھ امیر اور کچھ غریب ہوں گے کہ بات لوگوں کے اندر زندگی میں پرابلمز اور ڈپریشن اور کرائم ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یا تو پھر وہ لوگوں کو مارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور راب کرتے ہیں, یعنی ڈاکہ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, قتل بھی آسان ہو جاتا ہے, یا پھر لوگ دل ہار کے اپنے آپ کو بھی کر دیتے ہیں. تو ولا تقتلوا انفسکم 3 معنی ہیں. ایک تو یہ معنی ہے جب کسی سوسائٹی میں کرپشن بہت بڑھ جاتی ہے تو گویا آپ اپنے ہی فیوچر کو مار رہے ہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نہ کرو, سوسائڈ نہ کرو, اپنے آپ کو نہ مارو. اور تیسرا یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو نہ مارو, فزیکلی بھی اور مشکلات ڈال کے نہ مارو. ولا تقتلوا انفسکم کے بعد اسی آیت کے اینڈ میں ہے ان اللہ کان, بے شک ہے اللہ, بکم تمہارے لیے رحیمہ, رحم کرنے والا. اس کا میننگ یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, تمہیں غلط کاموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی تمہیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں سب آیات کلیئر بتا دی ہیں. اگر تم اس کی طرف آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت مہربان ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یریدو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہوگا, یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو, جبکہ دنیا والوں کی خواہش ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگو. ٹھیک ہے, اب تو اس میں کوئی ایسی چھپی چیز بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اچھا یہ فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. کلیئر سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آخرت کے لیے کام کرو, اور یہ بھی کلیئرلی بتا دیا کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے کام کرتے رہیں گے, ان کو فالو مت کرو. کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہم سلپ ہوتے رہتے ہیں, شیطان کے آگے اس کے ہتھ کنڈوں میں ٹریپ ہوتے رہتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 30 ہے وَمَن يَفْعَلْ, اور اگر تم فیل کرو گے, اور جو یہ فیل کرے گا اور جو یہ کام کرے گا, کون سا کام, یہاں پہ
حرام مال کی بات ہو رہی ہے، یا جو بھی قتل کرنے کی، قتل و غارت کی بات ہو رہی ہے، حرام مال کی بھی. اور جو کوئی یہ فعل کرے گا، ذالکا یہ تو یہ عدواناً، ٹھیک ہے، زیادتی کے ساتھ، اور ظلم کے ساتھ. یعنی کہ اگر کوئی انسان یہ چیز زیادتیاں کر کر کے کرتا جائے گا اور مطلب اپنے آپ کو روکے گا نہیں، نیکی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور گناہ سے رکنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی اپنے آپ کو نہیں روکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فسوف، پس ان قریب، نسلیہ نون سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم اس لیے کا مطلب ہے کہ وصل سے نا ملا دینا کسی چیز کو، واو صاد لام، تو پھر ہم ملا دیں گے اس کو نارا، آگ میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر وارننگ دی ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو. اگر حرام مال کماتے ہو اور اگر تجارت پیور اور کلین نہیں کرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اگر زیادتی کرتے رہو گے اور ظلم کرتے رہو گے، کیونکہ یہ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے ساتھ بھی ظلم ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہ ایک تو یہ کہ آپ پہلے غلط کام کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اس چیز سے روکا جا رہا ہے تو آپ مزید اس کو کرتے جا رہے ہیں، تو اس میں نافرمانی بھی ایڈ ہو گئی، دوسروں کے ساتھ ظلم بھی ہو گیا اور اپنے بھی گناہ میں انکریز ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان قریب ملا دیں گے، ڈال دیں گے آگ میں. وَكَانَ، اور یہ یعنی ذالکہ یہ ہے، علی اوپر، اللہ کے لیے، یسیرا آسان. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے پاس یہ کام آسان ہے کا میننگ یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یا جس کنٹری میں، جس شہر میں برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، حرام مال کمایا جا رہا ہوتا ہے، کرپشن پھیل گئی ہوتی ہے، تو وہاں پر کسی بڑے بڑے غلط کام کرنے والوں کو، مافیا کو پکڑنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بہت ڈینجرس کام ہوتا ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر تم یہ کام چھوڑو گے نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. دنیا میں کسی جج کے لیے فیصلہ مشکل ہوتا ہوگا کیونکہ اس کو دھمکی مل جاتی ہوگی کہ اس ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یا کسی پولیس والے کے لیے مشکل ہوتا ہوگا، یا کسی آدمی کے لیے، نارمل سٹیزن کے لیے مشکل ہوتا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا. لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تمام علم ہے اور حکمت ہے. پھر آگے آیت 31 میں ہے، ان اگر تجتنبو، تم اجتناب کرو گے، تا سے شروع ہے نا، اجتنبو، تو اگر تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچو گے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہے کہ اگر تم کرتے جاؤ گے غلط کام تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. اور اب اس میں گڈ نیوز ہے، پچھلے بیڈ نیوز تھی نا کہ اگر تم کرتے جاؤ گے تو تمہیں آگ میں جھونکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بچو گے، کبائر اکبر سے ہے، کبر سے ہے. کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑے، مطلب یعنی کبیرہ گناہوں سے بچو گے، تو ماں جو کہ تنہونا، تم روکے جاتے ہو، جن سے، عنہ جن سے، یعنی ان بڑے گناہوں سے جن سے تم روکے جاتے ہو. اگر تم نے اجتناب کیا، تم اگر اس سے رک گئے تو کیا ہوگا؟ نکفر، نون سے شروع ہے نا، تو یعنی ہم کفر کر دیں گے، ہم روک دیں گے، ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، اریز کر دیں گے، چھپا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہوں کو، اور ندخلکم اور ہم داخل کریں گے، تم کو، مدخلاً کریما داخل ہونے والی جگہ، کریم اکرام والی، کرم والی، عزت والی. تو یہاں پہ آن دی ادر ہینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ گویا اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ حرام مال کمانا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور یہاں پہ جنرلی سارے کبیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے شرک ہو گیا، زنا ہو گیا، والدین کی نافرمانی ہو گئی، اور کسی کا حق مارنا ہو گیا. جو بھی چیزیں جن کو کبیرہ گناہ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جس کبیرہ گناہ میں انہی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس کی یا تو دنیا میں سزا
یا حد جاری کی گئی ہے جس کے اوپر، اور یا پھر مطلب اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ ہے یا اس کے اوپر کوئی وعید ہے، تو ان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دے گا اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کرے گا۔ اس کا میننگ اکثر لوگ یہ لیتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر چھوٹے گناہ کر سکتے ہیں ہم، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان، آپ ویسے اپنی دیکھیے کہ اسکول سیٹنگ فرض کریں کہ ہم سب نے تھوڑا سا تو اس طرح کی سچویشن کو دیکھا ہی ہوتا ہے کہ ایک استاد مطلب دیکھتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کا ایٹیٹیوڈ بالکل ٹھیک ہے، محنت بھی کرنا چاہ رہا ہے، پڑھنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کے ٹیسٹ میں مارکس اچھے نہیں آ رہے کوشش کرنے کے باوجود، تو پھر وہ اس کے لیے ہیلپ مزید کرے گا، اس کو ایکسٹرا ہیلپ دے گا کہ وہ فیل نہ ہو، یا کوشش کرے گا، یا اسے اس کی محنت کے پوائنٹس دے گا۔ اور دنیا میں تو شاید اتنا پاسبل نہ بھی ہو کہ اس کو پاس ہی کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں کہ اس کو اس طرح نمبر دیں یا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بالکل فیئر ہے نظام، بالکل جسٹس ہے، اور ہماری محنت کا بھی ہمیں صلہ ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم برے کام کرتے جا سکتے ہیں کہ اچھا ہم خوش رہیں کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، لیکن کیونکہ آن دی ادر ہینڈ یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جاتا ہے تو پھر وہ جمع ہو کے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے اپنا ایٹیٹیوڈ ہی سوئچ نہیں کرے گا انسان اور سوچے گا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ گناہ بھی کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، پھر اس کا حوصلہ بڑھتا جائے گا اور وہ کوئی بھی لائن کراس کر لے گا، اسے اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ اب یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔ تو اور ویسے بھی جو انسان بڑے گناہوں سے بچائے گا اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب اتنا کانشیس رہتا ہے کہ مجھے کیا چیز کرنی ہے۔ ویسے بھی جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ بذات خود بھی ایک نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی نیکی کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اجر رکھا ہے۔ تو پھر ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انسان گاڈ کانشیس زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اویئرنیس رکھے گا کہ میں کیا کام کر رہی ہوں، اس وقت میں نے کیا بولا، میرا کیا ایکشن تھا، اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرتے رہنے کی کوشش کرے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو اس کو ٹھیک کرتا رہے گا، غصے کی عادت ہو اسے ٹھیک کرے گا، غیبت کی عادت ہے اسے ٹھیک کرتا رہے گا۔ تو اپنے آپ کو جو انسان صحیح کرنے کے پروسیس میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ پھر انشاءاللہ یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں آیت 31 پر، اور اگلے ہفتے آگے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔